MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اذان کون دے گا؟ کوئی آفتاب صاحب اذان دے دیں.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سورہ البقرہ آیات 269 تا 273. آج میں تحریک جدید کے سال نو کے آغاز کے لیے اعلان کرتا ہوں. جب سے تحریک جدید قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دفتر اول کو جو 1946 میں قائم ہوا تھا
آج کتنے سال گزر گئے ہیں؟ ہاں، 59 سال پورے ہوتے ہیں، اور 60ویں سال میں اب تحریک جدید داخل ہو رہی ہے۔ دفتر دوم سال، اس میں 49 سال پورے ہو چکے ہیں، اور اب خدا کے فضل سے 50ویں سال میں دفتر دوم داخل ہوگا۔ دفتر سوم کے 28 سال پورے ہو چکے ہیں اور 29ویں میں داخل ہو رہا ہے، اور دفتر چہارم کے 8 سال پورے ہو چکے ہیں، اور اب خدا کے فضل کے ساتھ 9ویں سال میں داخل ہو رہا ہے۔ تحریک جدید کا جب آغاز میں اعلان ہوا، یعنی 1946، 1946 پہلے، بہت پہلے سے ہوا ہے۔ 1946 یہاں ایک اور عنوان کے تابع غلط لکھا گیا ہے، 1934 میں، ہاں 1934 میں ہوا تھا، اور اسی حساب سے پھر آج 60ویں سال میں داخل ہوں گے ہم۔ 46 میں حضرت مسلم موعود نے مختلف تنظیموں کے سپرد مختلف دفاتر خصوصیت کے ساتھ کیے تھے، اس لیے یہ عنوان 1946 یہاں لگ گیا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ غلط پڑا گیا، غلطی سے میں دوسری طرف منسوب کر گیا۔ 1946 میں دفتر اول کو حضرت مسلم موعود نے انصار اللہ کے سپرد فرمایا، اور دفتر دوم کو بعد ازاں 18 جنوری 1950 کو خدام الاحمدیہ کے سپرد کیا۔ آپ کے الفاظ یہ تھے: تحریک جدید دفتر دوم کی مضبوطی کا کام اس سال میں نے خدام الاحمدیہ کے سپرد کیا ہے۔ دفتر سوم کے متعلق میں نے 1982 میں یہ اعلان کیا تھا کہ یہ کام میں خصوصیت سے لجنہ اماء اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور دفتر چہارم کو بعد ازاں انصار اللہ یا کسی اور زرعی تنظیم کی خصوصی تحویل میں دینے کا تو کوئی اعلان نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ آخری دفتر تھا اور اس میں زیادہ تر بچے شامل تھے، اس لیے انصار اللہ کے ساتھ ہی خود بخود یہ منسلک ہو گیا، کیونکہ انصار اللہ کی تربیت میں بچوں کی تربیت بھی خصوصیت سے داخل ہے۔ بہرحال اگر پہلے باقاعدہ اعلان نہیں بھی ہوا تو اس اعلان کے ذریعے میں اسے بھی انصار اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ 1970 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ایک اور بھی تحریک فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ نومبائین کو تحریک جدید میں شامل کرنے کی ذمہ داری انصار اللہ پر ہوگی۔ اس پہلو سے یہ اعلان آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں ایک غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نئے احمدی بن رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں غیر قوموں سے، غیر مذاہب سے احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں، اور آئندہ یہ رفتار انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ انصار اللہ پر یہ ساری ذمہ داری عائد کرنا شاید ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ اس میں اتنی ترمیم کر لی جائے کہ آئندہ سے نومبائین کو تحریک جدید کے چندے میں شامل کرنے کی ذمہ داری ان تنظیموں کی ہوگی جن تنظیموں کے افراد جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ مثلا اگر خواتین داخل ہو رہی ہیں اور بچیاں، تو لجنہ کا کام ہوگا کہ ان کو تحریک جدید میں شامل کرے۔ اگر 40 سال سے اوپر کے دوست شامل ہو رہے ہیں تو انصار کا کام ہوگا، اور اگر 15 اور 40 کے درمیان ہیں تو وہ خدام الاحمدیہ کا کام ہوگا۔ اطفال الاحمدیہ کو حسب سابق بے شک انصار اپنے ساتھ رکھیں، لیکن اس میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ وہ بچے جو اطفال الاحمدیہ کی باقاعدہ تنظیم میں داخل نہیں ہوتے، وہ لڑکے ہوں تو وہ خدام الاحمدیہ کے سپرد ہوتے ہیں، اور اگر بچیاں ہوں تو لجنہ کے سپرد ہوتی ہیں۔ اس لیے اس تفریق کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت کر دینی ضروری ہے
کہ انصار اللہ کے سپرد وہ بچے ہوں گے جو اطفال احمدیہ کی تنظیم سے کم عمر کے بچے ہیں، یعنی پیدائش کے بعد سے لے کر اس عمر تک، جب تک یعنی 10 سال تک، جب تک وہ اطفال الاحمدیہ کی تنظیم میں داخل نہیں ہو جاتے۔ اطفال الاحمدیہ کی تنظیم میں داخل ہونے کے بعد وہ باقاعدہ مجلس خدام الاحمدیہ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر پہلے کوئی اعلان ایسا ہوا تھا جس سے غلط فہمی ہو گئی ہو تو اسے کالعدم سمجھیں۔ نئی صورتحال یہ بنی ہے کہ دفتر اول، جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا، مجلس انصار اللہ ہی کی خصوصی ذمہ داری رہے گی۔ دفتر دوم اسی طرح مجلس خدام الاحمدیہ کی ذمہ داری رہے گی، اور دفتر سوم لجنہ اماء اللہ کی خصوصی ذمہ داری رہے گی۔ جہاں تک دفتر چہارم کا تعلق ہے، یہ انصار اللہ کے سپرد ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ وضاحتیں کی جا رہی ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ انصار اللہ کے سپرد، اور جو باقاعدہ اطفال کی تنظیم میں داخل ہو چکے ہیں وہ مجلس خدام الاحمدیہ کے سپرد، اور تمام غیر نو مباحثین جو لاکھوں کی تعداد میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ اور ہوتے چلے جائیں گے، وہ اپنی اپنی عمر کے لحاظ سے متعلقہ تنظیم کا حصہ ہوں گے اور ان کے سپرد ہوں گے۔ یہ بہت وسیع کام ہے اور بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ بیان کرنے سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر میں مختلف اجتماعات ہو رہے ہیں، اور جو شروع ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں یا آج ہو رہے ہیں یا پہلے سے شروع ہیں یا کل شروع ہوں گے، ان سب کو ان کے زمانے کے لحاظ سے اکٹھا کر کے میں آج ان کے متعلق اعلان کرتا ہوں، کیونکہ یہ سارے اجتماعات میں شمولیت کرنے والے اس بات کا شوق سے انتظار کرتے ہیں کہ ان کا نام میری زبان پہ جاری ہو اور ساری دنیا کے احمدی اس نام کو سن کر ان کو اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ اس لیے سب سے پہلے کل سے شروع ہونے والے جو آج تک جاری ہیں، اور آج غالباً اس خطبے کو سن کر وہ اجتماع اختتام پذیر ہوں گے۔ جماعت احمدیہ ضلع اوکاڑہ کا جلسہ سالانہ کل سے شروع ہوا ہے، اور مجلس انصار اللہ ضلع ڈیرہ غازی خان اور ضلع راجن پور کے سالانہ اجتماعات بھی کل سے شروع ہوئے ہیں، اور یہ تینوں آج انشاءاللہ تعالی اختتام پذیر ہوں گے۔ آج مجلس انصار اللہ بنگلہ دیش کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، اور اسی طرح لجنہ اماء اللہ ضلع سرگودا کا اجتماع ہو رہا ہے، اور یہ لکھا نہیں کب تک جاری ہوگا۔ بہرحال آج وہ افتتاح میں اس رنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یا ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ برونگ اہافو یہ غانا کا ایک ریجن ہے، وہاں کی تمام جماعتوں کا جلسہ سالانہ آج 5 نومبر سے شروع ہو رہا ہے اور کل اختتام پذیر ہوگا۔ اڑیسہ ہندوستان کی لجنات کا صوبائی اجتماع آج 5 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، یہ اجتماع 7 نومبر تک جاری رہے گا۔ مجالس انصار اللہ کولون ریجن جرمنی کا سالانہ اجتماع کل 6 نومبر کو منعقد ہوگا، اور ونوالیو جزیرہ فجی کی جماعتوں کا جلسہ سالانہ کل 6 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، 2 دن جاری رہے گا اور 7 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ ان سب نے اپنے اپنے لیے خصوصی پیغام کی بھی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا پیغام وہی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے، اور میں پہلے ہی اعلان کر چکا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے تمام افراد جو کسی نہ کسی تنظیم سے منسلک ہیں، ان کے سپرد مجلس تحریک جدید کی
کے چندوں کی خصوصی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، یہ سب اس میں میرے مخاطب ہیں، ان اجتماعات میں شامل ہونے والے اور ان مجالس سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر کے افراد، یعنی احمدی، وہ سارے اس وقت میرے مخاطب ہیں کہ آپ سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ امسال تحریک جدید کو ہر پہلو سے کامیاب بنانے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو آسن رنگ میں ادا فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک مالی رپورٹ کا تعلق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 61 ملکوں کی رپورٹس جو آ چکی ہیں، ان کے مطابق جماعت احمدیہ عالمگیر کے وعدہ جات سال 92-93 میں 4,85,39,242 روپے تھے اور وصولی 4,87,21,425 روپے، یہ پاکستانی روپوں میں رپورٹ مرتب ہوئی تھی، جس کا متبادل اسٹرلنگ میں یہ ہے کہ تمام دنیا کی جماعتوں سے جو 61 جماعتوں سے، تمام دنیا کے چندہ دہندگان جو 61 عالمی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی طرف سے 10,87,836 پاؤنڈ کے وعدے موصول ہوئے تھے اور وصولی اللہ کے فضل سے 10,91,919 پاؤنڈ ہوئی ہے۔ اس ضمن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملکوں کے لحاظ سے جماعتوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے اور گزشتہ سال 135 ممالک میں جماعتیں قائم ہو چکی تھیں۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں چندوں کے لحاظ سے ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی۔ تربیت تو کسی لحاظ سے بھی کبھی مکمل نہیں ہوا کرتی، مگر مطلب یہ ہے کہ اتنا آغاز بھی نہیں ہوا کہ وہ ہر چندے کو پہچان لیں اور اس میں شمولیت اختیار کریں۔ اس لیے نئے ممالک میں اس وقت تک میری ہدایات یہی تھیں کہ چندہ عام کی طرف ان کو لایا جائے اور شرح بھی نسبتاً ہلکی رکھی جائے بے شک، یعنی عام طور پر وہ احمدی جو خدا کے فضل سے احمدیت میں جذب ہو جاتے ہیں، ثبات قدم اختیار کر جاتے ہیں، ان کو کم از کم 1/16 ہر مہینے دینا ہوتا ہے، یا آمد جب بھی ہو اس کا 1/16۔ لیکن جو کمزور ہیں یا مالی لحاظ سے جن پر ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ مجھے لکھیں تو میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کی توفیق کے مطابق جتنا بھی وہ خوشی سے دے سکتے ہیں وہ قبول کیا جائے گا۔ نئے ملکوں کی جماعتوں کے متعلق یہ عمومی ہدایت ہے کہ جو لوگ ان کی تربیت پر مامور ہیں وہ شروع میں ان کو صرف چندے کی عادت ڈالیں اور شرح پر زیادہ زور نہ دیں، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب چندوں کا اعلان فرمایا تھا، آغاز کیا تھا، تو اس وقت کوئی شرح مقرر نہیں فرمائی تھی، بلکہ یہ اعلان فرمایا تھا کہ ہر شخص اپنے اخلاص اور توفیق کے مطابق جس حد تک کوشش کر سکتا ہے مالی جہاز میں شمولیت کی کوشش کرے اور اپنے اوپر کچھ فرض ضرور کر لے، اور جب وہ فرض کرے تو اس میں پابندی اختیار کرے۔ تو نئی جماعتوں کے لیے یہی پالیسی تھی اور ہے، یعنی وہاں جہاں ابھی پوری طرح نظام جماعت گہرے طور پر مستحکم نہیں ہوا، کہ وہاں ابھی تک جن لوگوں کے سپرد وہ جماعتیں ہیں، اسی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق ان سے چندہ ضرور لیں لیکن شرح مقرر نہ کریں، اور حسب توفیق جس نے جو چندہ دینا ہو، چاہے ایک پیسہ ہو، وہ اپنے اوپر فرض کر لے اور پھر وہ ضرور ادا کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری جماعتوں کا بجٹ لازماً بن جائے گا، اور ساتھ ہی تحریک جدید کے متعلق ان کو کچھ نہ کچھ سنانا شروع کر دیں، کیونکہ چندہ عام کے بعد سب سے زیادہ اہم تحریک جو عمومی طور پر جماعت کے لیے جاری فرمائی گئی ہے وہ تحریک جدید کا چندہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق ساری دنیا میں اشاعت اسلام سے ہے۔
اور خالصتاً اس اعلیٰ مقصد کے لیے وقف ہے. بس آج یہ نئی ہدایت جو میں دے رہا ہوں اسے دنیا بھر کی جماعتیں اچھی طرح سمجھ لیں. جہاں پہلے چندے کے معاملے میں نرم روی اختیار کرتے ہوئے آہستہ آہستہ دل موہ کر نئے احمدیوں کو چندوں سے واقفیت کرائی جاتی تھی اور آہستہ آہستہ ان کو ان باتوں کا عادی بنایا جاتا تھا، ان کے لیے یہ نئی ہدایت ہے کہ تحریک جدید کے چندے کو بھی اب وہ اس میں شامل کر لیں، اور چاہے کوئی کتنا تھوڑی رقم بھی ادا کرنا چاہے اس کو اس طرح قبول کر لیں کہ تحریک جدید کے لیے جو کم سے کم ہم نے معیار مقرر کیا ہوا ہے، مثلا پاکستان میں 24 روپے ہے یا 12، مجھے یاد نہیں، جتنا بھی ہے، کم سے کم جو معیار مقرر کیا ہوا ہے اس کے متبادل اگر کوئی ایک شخص چندہ نہیں دے سکتا تو 2، 3، 4، 5 کو، ایک پورے خاندان کو اس چندے میں شامل کر لیں. سال میں ایک دفعہ دینا ہے، اور اگر اس طرح ایک دفعہ دینے کی عادت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے آئندہ بہت برکت پڑتی ہے. مجھے یاد ہے کہ تحریک جدید کے چندے کا آغاز کے بعد جماعت کے دوسرے چندوں پر بھی غیر معمولی اثر پڑا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسی تحریک نہیں تھی کہ چھوٹے بچے کم سنی میں چندوں میں شامل ہوتے. ہر کمانے والا چندہ دیتا تھا، اور بسا اوقات اس چندے سے ان کی بیویاں بھی ناواقف رہتی تھیں، بچے بھی ناواقف رہتے تھے، بلکہ جہاں تربیت کی کمی تھی وہاں بیویاں کیونکہ خود قربانی نہیں کرتی تھیں اس لیے خاوندوں کی قربانی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھیں، یعنی بعض بیویاں، اور اپنی اولاد کے دل میں بھی اس سلسلے میں وسوسے پیدا کیا کرتی تھی. نتیجہ یہ نکلتا تھا، اور اس کا بعض علاقوں میں بھاری نقصان پہنچا، کہ اچھے مخلص قربانی کرنے والے والد کے بچے ماں کے اس اثر کے نیچے رفتہ رفتہ سرکتے ہوئے جماعت سے دور ہونے لگے، کہ بیوی کی نظر اس پیسے پر ہوتی تھی جو خاوند اس کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، یعنی اچھے پیار کی نظر اس پیسے پر ہوتی تھی، اور پریشانی اور گھبراہٹ کی نظر اس پیسے پر ہوتی تھی وہ جماعت کو پیش کرتا تھا، کیونکہ بیوی کو کبھی شامل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی تھی. اس لیے جو چندہ دینے سے لطف حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اس سے وہ بیویاں بیچاری محروم رہیں، اور اس زمانے میں یہ نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے. پھر بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے. لیکن تحریک جدید کے آنے کے بعد حیرت انگیز طور پر اس جماعت کے مالی نظام کو تقویت ملی، کیونکہ خواتین اس میں شامل ہونا شروع ہوئیں، اور ایک دفعہ خدا کی راہ میں اگر خرچ کیا جائے تو اس سے اتنا لطف آتا ہے، اور اس مالی قربانی کے لیے آئندہ انسان کو نئی طاقت اس طرح ملتی ہے کہ جتنا دیتا ہے آئندہ اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرتا ہے. ایک چندہ دیتا ہے تو دوسرے چندوں میں بھی ادائیگی کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے. بس اس پہلو سے تحریک جدید نے ایک غیر معمولی اہم خدمت سر انجام دی ہے، اور اسی لیے میں دنیا کی ساری جماعتوں میں تحریک جدید کو رائج کرنے کی ہدایت دے رہا ہوں. نئی جماعتوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس اللہ کی راہ میں چندہ دینے کی عادت پڑے گی، خواہ وہ بالکل معمولی رقم ہو. یہ بحث نہیں ہے کہ کتنی ہے، اتنی معمولی ہو کہ عام دنیا کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو، لیکن جو شخص معمولی رقم سے بھی قربانی شروع کرتا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اسے مزید قربانی کی توفیق ضرور ملتی ہے، اور مزید نیکیوں کے لیے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. بس اس پہلو سے تحریک جدید کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کی جماعتوں کی طرف سے رپورٹیں آنی ضروری ہیں، اور کچھ نہ کچھ شامل کرنے کی کوشش شروع ہو جانی چاہیے. ہمارے مال کا جو مرکزی نظام ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ جماعتیں جن کی رپورٹیں نہیں آئیں، یعنی 61 جماعتوں کے علاوہ، لیکن وہاں نظام جماعت قائم ہے، ان کو
بار بار توجہ دلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کی وجہ سے ایک خفت ہوئی ہے، وہ رپورٹ جو شامل نہیں ہوئی اس کا ذکر بھی نہیں آیا اور جماعت کا عمومی تاثر قربانی کے لحاظ سے مجروح ہوا ہے۔ بس آپ کو چاہیے کہ وقت کے اوپر اپنی رپورٹیں بھجوایا کریں، اور وہ جماعتیں یعنی وہ ممالک جن کی جماعتیں ابھی تک شامل نہیں ہوئیں ان کو شامل کرنے کے لیے ابھی سے باقاعدہ یاد دہانی کی جد و جہد شروع کر دیں، اور جو بھی نظام وہاں مقرر ہے اس کو استعمال کریں۔ اور اب اگر وہ ممالک ابھی بعض دوسرے ممالک کے پروں کے نیچے ہیں اور ان سے تربیت حاصل کر رہے ہیں تو ان ممالک کو توجہ دلائیں کہ وہ خصوصیت سے ان نئے ممالک میں قربانی کی روح پیدا کرنے اور اسے بڑھانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک آپس کی دوڑ کا تعلق ہے، وہ میں ذکر کیا کرتا ہوں اس لیے کہ استباق فی الخیرات قرآن کریم نے ہمارا مقصود نصب العین مقرر فرمایا ہوا ہے۔ سبقت فی الخیرات کا مطلب ہے اچھی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور یہ بہت ہی اہم پہلو آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں کسی مذہب نے کبھی یہ نصب العین اپنے متبعین کے لیے مقرر نہیں فرمایا۔ اس پہلو سے اسلام ایک حیرت انگیز استثنائی شان رکھتا ہے جس میں اور کوئی دنیا کا مذہب شریک نہیں ہے۔ اچھے سے اچھے نصب العین مختلف مقرر کیے جا سکتے ہیں، یعنی موٹوز، کہ ہم تمہارے سامنے یہ مقصد رکھتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ اور کوشش کرو۔ یہ نصب العین سوچیں زندگی کے ہر دائرے پر حاوی ہو گیا ہے، ہر اچھی بات میں، ہر نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حیرت انگیز دوڑ ہر وقت جاری ہے، ہر گھر میں ہے، ہر وجود کے اندر اس کا احساس موجود ہے، اور کوئی بھی نیکی ہو، اور انسانی زندگی نیکیوں کے لحاظ سے سینکڑوں ہزاروں حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ بس جہاں کسی نیکی میں کسی اور شخص کو آپ ایک اچھا کام کرتے دیکھیں، وہاں یہ تحریک دل میں پیدا ہونی چاہیے کہ میں اس معاملے میں اس سے آگے بڑھوں، اور یہ انفرادی تحریک جب اجتماعی تحریک میں بدلتی ہے تو نیکیوں کا ایک سمندر اور مواد سمندر بن جاتا ہے، یعنی لہریں اس جوش کے ساتھ اٹھتی ہیں اور اتنا حیرت انگیز ہیجان پیدا ہو جاتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر لہر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خوبصورتی اسلام کے سوا آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دے گی۔ بس اس معاملے میں بھی آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب میں اعلان کرتا ہوں کہ فلاں جماعت فلاں سے آگے نکل گئی یا اس وقت اگلی بڑی جماعتوں کا یہ حال ہے، تو مقصد صرف ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ باقی جماعتوں کو تحریک ہو کہ وہ ان سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، اور دوسرا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی تحریک ہو، اور دعا کی تحریک بھی دو پہلو رکھتی ہے۔ جو سبقت لے گئے ہیں ان کے لیے یہ دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نیکیوں کی سبقتیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے یہ دعا کہ اگر ان کی پوری صلاحیتیں استعمال نہیں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پوری صلاحیتیں استعمال کرنے کی توفیق بخشے، پھر وہ اگلوں سے آگے نکل جائیں تو یہ پھر اللہ کا فضل ہے۔ بس میں نے یہ دعا نہیں کہی کہ یہ دعا ان کے لیے کرو کہ پہلوں سے آگے نکل جائیں، کیونکہ ان کے لیے تو پہلے آپ یہ دعا کر چکے ہیں کہ اللہ انہیں سبقتیں قائم رکھنے کی توفیق بخشے، تو اس طرح تو دعا میں تضاد پیدا ہو جائے گا۔ میں نے یہ دعا کہی ہے کہ باقیوں کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پوری صلاحیتیں کما حقہ استعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ ہر ایک کے اندر پوٹینشلز ہوتے ہیں جو ابھی استعمال نہیں ہوئے ہوتے، پھر اللہ کی شان ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ سبقت عطا فرما دے، پھر وہ آگے نکل جائیں تو وہ بھی آپ کی دعا کا فیض پانے والی ہوں گی۔ پہلے اگر اپنی سبقت کو سلامت رکھیں اور محفوظ رکھیں تو وہ بھی آپ کی دعا کا فیض پانے والے ہوں گے۔ اور اس پہلو سے اللہ کرے
کہ یہ جو میں اعلان کرنے لگا ہوں کہ جماعت میں نیکیوں کو بڑھانے اور نیکیوں کو ہر طرف فروغ دینے کا سبب بنے۔ پاکستان کو بہت تکلیف پہنچی تھی گزشتہ سال جب میں نے گزشتہ مرتبہ جب میں نے اعلان کیا کہ عام چندوں میں جرمنی پاکستان کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، تو میں اہل پاکستان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ان کو تحریک جدید میں حسب سابق دنیا میں سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور کوئی ملک ان سے یہ جھنڈا نہیں چھین سکا۔ ان کے کل چندوں کا مجموعہ 2,91,199 پاؤنڈ بنتا ہے۔ جرمنی کی جماعت دوسرے درجے پر کچھ عرصے سے چلی آ رہی ہے، لیکن فاصلہ کم کر رہی ہے، اس لیے میں پاکستان کی جماعتوں کو پھر متنبع کر دیتا ہوں کہ یاد رکھ لینا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں دی گئی۔ ان کا فاصلہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اب وہ 2,44,440 تک پہنچ گئے ہیں، اور اللہ کرے پاکستان کو اور زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق ملے اور جرمنی کو اپنی صلاحیتیں پوری استعمال کرنے کی توفیق ملے، اور پاکستان کی جو صلاحیتیں استعمال نہیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امریکہ مسلسل مالی قربانی میں آگے آ رہا ہے، اگرچہ مجھے یہ یقین ہے اور امیر صاحب امریکہ گفتگو کے دوران مجھ سے اس معاملے میں متفق رہتے ہیں کہ ابھی امریکہ کی بہت سی صلاحیتیں ایسی ہیں جو خوابیدہ حالت میں ہیں، اور اگر وہ ساری بروئے کار آ جائیں اور جاگ اٹھیں تو امریکہ ہو سکتا ہے دنیا میں سب سے آگے نکل جائے۔ مگر سر دست امریکہ کو تیسرا درجہ حاصل ہے، اگرچہ وقف جدید میں یہ اول آ چکا ہے، لیکن تحریک میں 1,35,704 پاؤنڈ چندہ دے کر یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ یو کے جماعت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلسل قربانیوں میں ترقی کر رہی ہے اور بڑا متوازن قدم ہے۔ ان کا چندہ 1,15,000 پاؤنڈ تھا اور یہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ کینیڈا بھی اپنی چوتھی پوزیشن کو 5ویں پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہے، 73,714 پاؤنڈ ان کا چندہ تھا۔ انڈونیشیا میں اللہ کے فضل سے جلد ترقی ہو رہی ہے اور مختلف چندوں میں خدا کے فضل سے وہ بڑی باقاعدگی سے حصہ لیتے ہیں اور مسابقت کی روح سے پہلے سے زیادہ اپنے سے اگلوں کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا چندہ 53,119 پاؤنڈ ہے۔ جاپان کی بہت چھوٹی جماعت ہے لیکن ماشاءاللہ مالی قربانیوں میں بہت ہی نمایاں کردار ادا کرنے والی، ان کا 22,544 چندہ تھا، 7ویں پوزیشن ہے۔ ماریشس کی جماعت بھی ہوشمندی کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہی ہے، 19,190 چندہ دے کر 8ویں پوزیشن حاصل کی۔ ہندوستان میں غربت بہت ہے، اگرچہ جماعت کی تعداد کینیڈا، انڈونیشیا، جاپان وغیرہ سے بہت زیادہ ہے، لیکن غربت کی وجہ سے ان کا چندہ صرف 19,190 پاؤنڈ تھا، اور یہ بھی ان کے حالات کے لحاظ سے اللہ کے فضل سے بہت کافی ہے۔ سوئٹزرلینڈ چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود تحریک جدید کے چندے میں غیر معمولی مقام رکھتی ہے، اور ان کی کل عالمی چندے کے لحاظ سے 10ویں پوزیشن ہے، یعنی 16,628 پاؤنڈ۔ لیکن جب فی کس قربانی کی بات کریں تو سوئٹزرلینڈ کی جماعت دنیا میں سب سے آگے نکل گئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں 16,628 پاؤنڈ صرف 102 چندہ دہندگان نے دیے ہیں۔ مجھے اس پر یہ شبہ پڑا تھا کہ شاید انہوں نے بچوں کو شامل نہ کیا ہو تاکہ ان کا فی کس چندہ بڑھ جائے، اس لیے فون پر اچھی طرح تسلی کروائی اور امیر جماعت سے تصدیق لی ہے کہ اس چندے میں عورتیں، بچے، نہ کمانے والے سارے شامل ہیں۔ اس پہلو سے 102 حصہ لینے والوں کی اوسط 163 پاؤنڈ فی کس چندہ دہندہ بنتی ہے، جو حیرت انگیز طور پر اللہ کے فضل سے غیر معمولی
اونچا مرتبہ رکھتی ہے۔ جاپان جو پہلے اول ہوا کرتا تھا، سوئٹزرلینڈ نے اس دفعہ کوشش کر کے انہیں پیچھے چھوڑا ہے۔ گزشتہ سال جب میں نے اعلان کیا تھا جاپان کے متعلق، تو سوئٹزرلینڈ کی طرف سے احتجاج آئے تھے کہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم آگے ہیں، لیکن تحقیق کر کے یہی پتہ چلا تھا کہ سوئٹزرلینڈ پیچھے رہ گیا ہے۔ تو اس دفعہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی غیرت دکھائی ہے، زور لگا کر جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جاپان کے اوپر اور بھی بہت سارے چندوں کی ذمہ داریاں ہیں جو سوئٹزرلینڈ پر نہیں ہیں۔ ہر چندے میں وہ اپنے تعداد کے لحاظ سے زیادہ قربانی کرنے والے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ان کو چشم پوشی سے کام لینا چاہیے اور سوئٹزرلینڈ کو بے شک آگے رہنے دیں، کیونکہ مسجد کی تعمیر کا جو چندہ اس دفعہ ان پر ڈالا گیا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر انہوں نے سوئٹزرلینڈ کو پیچھے چھوڑنے کی خاطر توفیق سے بڑھ کر وہاں حصہ لیا تو دوسرے چندے متاثر ہو جائیں گے۔ اس لیے جو قربانی کا معیار اب ہے اسے بے شک اتنا ہی قائم رکھیں، لیکن مسجد کی تعمیر کے لیے وہ خصوصیت سے توجہ دیں۔ وہاں زمین سب سے مہنگی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ ٹوکیو کے پاس ایک بہت اچھی زمین مل گئی ہے اور فوری طور پر ان کو جتنا قرض درکار تھا وہ مہیا کر دیا گیا ہے۔ امید ہے خدا کے فضل سے وہ سودا ہو چکا ہوگا، تو بقیہ 3 سال انہوں نے قرض بھی واپس کرنا ہے اور مسجد اور مشن کی عمارت بھی خود بنانی ہے۔ بیلجیم کی جماعت بھی اللہ کے فضل سے تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تبلیغ کے معاملے میں بھی میں نے جیسا کہ پہلے اعلان کیا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے توقع سے بڑھ کر سابق دستی دکھائی ہے، ہوشیاری سے کام کیا ہے، دعاؤں سے کام لیا ہے اور خدا نے پھل بھی خوب دیے۔ مالی لحاظ سے بھی یہ جماعت ترقی کر رہی ہے۔ ان کی اوسط 129 فی کس ہے اور بیلجیم کے حالات کے لحاظ سے یہ بہت اچھی اوسط ہے، ان کا 3را نمبر ہے۔ امریکہ کی اوسط 68 پاؤنڈ بنتی ہے اور ان کا نمبر 4تھا ہے۔ فرانس کی اوسط 60 پاؤنڈ ہے اور ان کا 5واں نمبر ہے۔ ان کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جن میں تعداد چندہ دہندگان تھوڑے ہیں اس لیے ان کو شامل نہیں کیا گیا، ان میں سے تھائی لینڈ، فلسطین، کوریا، گوئٹمالا، لتھوینیا، ان کی اوسطیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بہتر ہیں۔ موازنے کی فہرستوں میں اب تک آپ نے شاید یہ سوچا ہو کہ افریقہ کا نام نہیں آیا۔ افریقہ میں غربت بہت زیادہ ہے اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو شدید اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں، لیکن اخلاص میں کمی نہیں ہے۔ اگر ان کا نام ان فہرستوں میں نہیں آیا جن فہرستوں میں بڑے بڑے چندے دینے والے ملکوں کا ذکر ہوا ہے، تو اس میں افریقہ کا قصور نہیں، لیکن مالی قربانی کی طرف توجہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فیصد اپنی قربانی میں اضافہ کرنے کے لحاظ سے دنیا بھر میں سب سے آگے زیمبیا ہے جو افریقہ کا ملک ہے، اور دوسرے نمبر پر غانا ہے، تیسرے نمبر پر یہ بھی افریقہ کا ملک ہے، پھر 7ویں نمبر پر گیمبیا آتا ہے اور 10ویں نمبر پر تنزانیہ۔ تو پہلی وہ 10 جماعتیں جنہوں نے اپنے پچھلے چندے سے غیر معمولی اضافے کے ساتھ اس مرتبہ یعنی سال گزشتہ میں جو اب ختم ہو رہا ہے حصہ لیا تھا، اس میں 4 افریقن ممالک کو خدا کے فضل سے جگہ ملی ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس امتیاز کو وہ آئندہ بھی قائم رکھیں گے اور باقی افریقن ممالک جن کا ذکر نہیں ملا وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کم سے کم تناسب کے لحاظ سے آگے بڑھنے کی فہرستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بھی میں دعا کا اعلان کرنا چاہتا ہوں
جماعت احمدیہ افریقہ کی اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے حسب توفیق کوشش کر رہی ہے، اور مختلف قسم کی اسکیمیں ایسی جاری ہیں جن کے ذریعے افریقہ کی اقتصادی حالت کو اس نقطۂ نگاہ سے بہتر بنایا جا رہا ہے کہ وہاں کا پیسہ وہاں سے نکل کر باہر نہ جائے، بلکہ باہر سے پیسہ وہاں خرچ ہو اور پھر وہیں استعمال ہو، اور جو کچھ منافع ملیں ان کو دوبارہ افریقہ کی بہبود کے لیے ہی استعمال کیا جائے۔ جماعت کی طرف سے جب میں افریقہ پہ دورے پہ گیا تھا تو میں نے یہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ جماعت عالمگیر کی طرف سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ دور جو آپ کے خون چوسنے کا دور تھا، جماعت احمدیہ اس کا رخ پلٹے گی، اور کم سے کم ایک عالمگیر جماعت ایسی ضرور پیدا ہو چکی ہے جو آپ کی خدمت کے لیے آگے آ رہی ہے، جو باہر سے پیسہ افریقہ میں بھیجے گی بجائے اس کے کہ افریقہ کا پیسہ نکال کر باہر بھجوائے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پہلے سے بڑھ کر ان کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کی بھی توفیق ملے، اور اللہ اپنے فضل سے ہزار لاکھ دوسرے ایسے ذرائع ہیں جن تک ہماری دسترس نہیں، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، انہیں خدا تعالیٰ افریقہ کے لیے مسخر فرما دے اور ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ان کی اقتصادی حالت بہتر کر دے۔ اب میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں جن کی میں نے تلاوت کی تھی، کیونکہ اس میں مالی قربانیوں کا فلسفہ بیان ہوا ہے اور اس بارے میں مالی قربانیوں سے متعلق مختلف نصیحتیں فرمائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ ومنہ وفضلا، کہ دیکھو شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ ان دو چیزوں کا کیا تعلق ہے، پہلے اس پر غور فرمائیں۔ جب حضرت مسلم موعود نے تحریک جدید کا اعلان فرمایا تو ایک طرف یہ اعلان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی خاطر مالی قربانی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لو، ساری دنیا میں تبلیغ کا جال پھیلانا مقصود ہے، اس لیے تحریک جدید میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اور ساتھ ہی فرمایا ہر قسم کی فحشاء سے بچو، ہر قسم کے دنیا کے عیش و طرب کے سامانوں سے احتراز کرنے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ جو تم پر جائز ہے اس میں بھی محض اس حد تک حصہ لو جتنا بہت ضروری ہو، اور حلال کو حرام تو نہیں فرمایا، لیکن فرمایا حلال سے پورا استفادہ نہ کرو، کیونکہ خدا کی خاطر تمہیں روپے کی ضرورت ہے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ جو قومیں فحشاء میں مبتلا ہوں ان سے مالی قربانی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ فحشاء کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں میں حصہ لینے کی دوڑ میں انسان ایسی بدرسمیں اختیار کر جائے جو پھیلنا شروع ہو جائیں، جو وبائی رنگ اختیار کر لیں، اور کھلم کھلا بدیوں کی دوڑ شروع ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں کھلم کھلا بدیوں کی دوڑ ہو وہاں ہمیشہ انسان کی الا ماشاءاللہ ہمیشہ انسان کی کمائی اس کی ضرورتیں پوری ہونے سے کرنے سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے میں اس ماڈل کی کار لوں، دل چاہتا ہے میں اس قسم کے نئے ویڈیوز خریدوں، اس قسم کے عیش و عشرت میں حصہ لوں اور ایسی ایسی سیریں کروں وغیرہ وغیرہ، اور شراب و کباب اور ناچ گانا تو کوئی حد ہی نہیں ہے، جتنا بھی زیادہ ہو اتنا ہی یہ لوگ اس میں مزید مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جن قوموں کو یہ لتیں پڑ جائیں اور ان کے ہاں ان باتوں کو زیادہ اہمیت دی جائے، ان کے بجٹ ہمیشہ ان کی ضرورت سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر وہاں چوری چکاری ہوتی ہے، ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ڈرگ ایڈکشن کے ذریعے کرائمز بڑھتے ہیں، اور ساری سوسائٹی دکھوں میں مبتلا رہتی ہے۔ قرض لے لے کر اپنا مستقبل تباہ کرتے ہیں اور اپنے حال کو اچھا بنانے کے لیے اپنے مستقبل کو سودے پہ لگا دیتے ہیں۔ بس
یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے ایک فقرے کے اندر کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے لیکن فحشاء کی دعوت دیتا ہے. یعنی کتنی بڑی منافقت ہے، کتنی بڑی شیطانی ہے. ایک طرف تمہیں جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہو تو فقر سے ڈراتا ہے، دوسری طرف فحشاء کی دعوت دے کر تمہارے فقر کا انتظام کرتا ہے اور اس بات کو پکا کر دیتا ہے کہ تم ہمیشہ غریباں اقتصادی لحاظ سے بد سے بدتر حال تک پہنچتے چلے جاؤ. بس فحشاء اور فقر کا یہ رشتہ قرآن کریم نے حیرت انگیز باریک نظر سے بیان فرمایا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مالی قربانی کی تحریک فرمائی تو فحشاء کی ہر قسم سے بچنے کی تلقین کے علاوہ جو زندگی کے جائز مزے تھے ان میں بھی کمی کرنے کی تلقین فرمائی. عورتوں سے کہا زیور پہننا تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اجازت ہے، مگر خدا کی خاطر اگر زیور بنانا کم کر دو اور چندے بڑھا دو تو اور بھی اچھی بات ہے. امیروں سے کہا کہ تم نعمتیں استعمال کرو مگر خدا کی خاطر اپنے کھانوں میں تکلفات کم کر دو، اپنے کپڑوں میں تکلفات کم کر دو، اپنی روزمرہ کی سیر و تفریح میں تکلفات کم کر دو. تو ہر جگہ سے بچت کرو تاکہ خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے. اور جہاں تک خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کے ساتھ غربت کا خوف ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نفی فرماتا ہے. فرماتا ہے شیطان جھوٹ بولتا ہے. جن باتوں کی شیطان تعلیم دیتا ہے ان میں غربت کا حقیقی خطرہ ہے، لیکن خدا جس جگہ خرچ کرنے کی طرف تمہیں بلاتا ہے خدا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تم غریب نہیں ہوگے، پہلے سے بہتر حال میں چلو جاؤ گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعظکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تم سے مغفرت کا بھی وعدہ فرما رہا ہے اور فضل کا وعدہ بھی. فضل کا مطلب اس تعلق میں یہ ہے کہ جتنا تم کما کر حاصل کرنے کے حقدار بنے ہو اس سے زیادہ تمہیں دے گا. جتنا تم نے عام حالات میں کمانا تھا اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتا ہے تو اس توقع سے بڑھ کر، عام حالات کی توقع سے بڑھ کر تمہیں عطا فرما دیتا ہے. اور مغفرت کا تعلق فحشاء سے ہے. فرمایا جو کچھ کمزوریاں تم سے لاحق ہو گئی ہیں اگر خدا کی خاطر ان سے بچو گے تو خدا مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے، ان کا نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا. اور جہاں تک مالی قربانی کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرو، میں مالوں میں کمی نہیں کروں گا، اضافہ کروں گا. اور یہ ایک گہری حکمت کی بات ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ فقر اور فحشاء کی نسبت اگر آپ غور کریں تو بہت ہی حکمت کا کلام ہے. تو اسی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء. دیکھو خدا جس کو چاہے حکمت عطا کرتا ہے. میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمت کے لیے چن لیا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ان کو تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی بتاتا ہے. تو دیکھو کیسی پیاری پیاری حکمت کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچائی جا رہی ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن عقل والوں کے سوا نصیحت کسی نے نہیں پکڑنی. ہم جانتے ہیں عقل اور حکمت کا کیا تعلق ہے. صاحب عقل ہی حکمت سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں. جن کو عقل نہ ہو ان کے لیے تو حکمت کی باتیں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اس سے منہ موڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو ایک عقل ہے جو انسان کی اندرونی صفت ہے اور ایک حکمت ہے جو باہر سے پیغام بن کر اس کے ذہن پر یا دل پہ اترتی ہے. تو فرمایا جس طرح آنکھ اگر روشنی دیکھنے کی اہلیت رکھے تو روشنی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، ایک اندھے کو تو روشنی فائدہ نہیں پہنچایا کرتی. اس طرح حکمت سے استفادے کے لیے جو محمد رسول اللہ کے وسیلے سے تمہیں عطا کی جا رہی ہے، تمہارے اندر بھی ایک نور ہونا چاہیے عقل کا. وہ ہے تو تم حکمت سے فائدہ اٹھاؤ گے. فرمایا وما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ،
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، کہ دیکھو جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا خرچ نہیں بھی کر سکتے مگر خرچ کی تمنا رکھتے ہو، نظر مان رکھی ہے کہ مجھے توفیق ملے تو میں یہ بھی خدا کی راہ میں خرچ کروں، اس کی کیا جزا ہے؟ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے مال بڑھائے گا، یہاں سب سے اعلیٰ، سب سے پاکیزہ اور سب سے افضل جزا بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، یاد رکھو اللہ جانتا ہے، جس محبوب کی خاطر، جس پیارے کی خاطر تم قربانی دے رہے ہو اس کی اس پر نظر ہے، اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کر جزا اور ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اگر کسی پیارے کے لیے کچھ خرچ کریں اور اس کو پتہ نہ لگے تو بے چین رہتے ہیں جب تک اس کی نظر میں نہ بات آ جائے۔ پنجابی میں کہتے ہیں سوتے پتر دا منہ کی چومنا، مائیں بھی کہتی ہیں کہ بیٹے کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کس نے منہ چوما ہے تو کیا فائدہ چومنے کا۔ تو چومنا جہاں تک اپنے اظہار محبت کا تعلق ہے ایک طبعی فعل ہے، لیکن اس کے برعکس اس کے مقابل پر بھی تو ایک جواب چاہیے۔ بس اللہ فرماتا ہے کہ تم خدا کی خاطر اگر کرو گے تو تمہارے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی قربانی کسی اندھیرے میں کسی وقت رات کو چھپ کر دنیا کی نظر سے الگ ہو کر تم خدا کی راہ میں کرتے ہو اور کرتے خدا کی خاطر ہو تو اس کو پتہ لگ گیا، اور تمہیں کیا چاہیے پھر؟ بس سب سے بڑی جزا چندہ دینے والے کے لیے اللہ کی رضا ہے جو اس کے علم سے حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا وہ تو اللہ جانتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، لیکن جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اب یہ بھی ٹھہر کر غور کرنے والی بات ہے، یہاں ظلم کرنے والے اور مددگار کا کیا سلسلہ، کیا گفتگو ہوئی، کیا تعلق تھا؟ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو چندوں میں خدا کی راہ میں چندہ دینے سے، خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اور بظاہر اپنا پیسہ بچا رہے ہیں، لیکن کسی مشکل اور کسی مصیبت کے وقت کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن جو خدا کی خاطر خرچ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اپنی جانوں پر رحم کرتے ہوئے خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، ان کو ضرور انصار مہیا ہوں گے۔ بس یہ ایک خوشخبری ہے جو بظاہر نفی کے رنگ میں بیان فرمائی گئی ہے، مطلب ہے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو پھر کوئی مددگار خدا کی طرف سے نصیب نہیں ہوگا، لیکن تم جو کرتے ہو اس کی ایک جزا تو یہ بیان کر دی گئی کہ اللہ جانتا ہے، وہ تمہیں پیار سے دیکھ رہا ہے۔ دوسرے اس کی یہ جزا بیان کر دی گئی کہ جب بھی تم مشکل میں پڑو گے، جب بھی کوئی مصیبت واقعہ ہوگی، تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ جو جانتا ہے کہ تم نے اس کی خاطر قربانیاں دی تھی وہ تمہارے لیے انصار پیدا فرمائے گا۔ ایسے انصار بھی جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام ہوا بعض دفعہ مقرر ہو جاتے ہیں جن کو خدا الہام کرتا ہے، وہی کے ذریعے ان کو بتاتا ہے کہ فلاں کو ایک مدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آج بھی میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ کسی ضرورت مند کے لیے جو کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ رویا میں کسی کو ہدایت فرماتا ہے کہ اس کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اور بعض دفعہ پھر مجھے وہ خطوط پہنچتے ہیں، ایک شخص ایسی رویا دیکھتا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں چیز کی ضرورت ہے اور واقعتاً وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اور اس طرح خدا تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا سامان فرما دیتا ہے۔ تو انصار کا مضمون جو ہے وہ محض اتفاقاً دنیا میں مددگار کا مضمون نہیں بلکہ ایسے مددگار کا مضمون بیان ہو رہا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر فرمائے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ الہاماً اور وحی کے ذریعے ان کو آپ کی تائید پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مدد پر بھی سینکڑوں ہزاروں ایسے افراد معمور فرمائے گئے جن کو خدا نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اس شخص کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ بس فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، وہ ظالم ہی ہیں بیچارے اپنی جان پر ظلم کرنے والے جن کے لیے کوئی انصار مہیا نہیں کیے جاتے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم صدقات کھل کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ فاستبقوا الخیرات کے مضمون سے اس کا تعلق ہے۔
جب تم اعلان کرتے ہو کہ فلاں آگے نکل گیا اور فلاں آگے نکل گیا، تبھی اعلان کر سکتے ہو نا کہ اس نے بتایا ہو کہ میں ہوں اور میں نے اتنا دیا ہے. تو یہ کھلم کھلا اعلانیہ دینے والی بات ہے. فرمایا یہ بھی بہت اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن اگر تم چھپاؤ اور خدا کے محتاج بندوں پر مخفی ہاتھ سے خرچ کرو تو یہ خود تمہارے لیے بہتر ہے. پہلی بات نعیمہ کہہ کر یہ بیان فرمائی کہ ساری سوسائٹی کے لیے، ساری قوم کے لیے، سارے نظام کے لیے یہ بات بہتر ہے کہ کھلم کھلا نیکیاں بھی کی جائیں تاکہ دوسروں کو تحریک ہو. لیکن جہاں فرمایا مخفی ہاتھ سے دو، وہاں فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے. خطرہ ہے کہ اگر تم اعلانیہ ہی خرچ کرتے رہو گے تو تمہارے دلوں پر زنگ لگ جائیں گے. خطرہ ہے کہ تمہاری نیتوں میں فتور آ جائے گا. تم خدا کی خاطر خرچ کرنے کی بجائے اپنی انا کو ظاہر کرنے کے لیے، کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی ریا کی خاطر خرچ کرنے لگو گے. کیسی مکمل تعلیم ہے! اگر صرف خرچ کی تعلیم ہی میں ان چند آیات کا موازنہ ساری دنیا کے مذاہب کی تعلیم سے کر کے دیکھ لیں، آپ کو اسلام سے بہتر اس کے قریب آتی ہوئی بھی کوئی اور تعلیم دکھائی نہیں دے گی. نہایت کامل، ہر پہلو پر نہایت باریک نظر ڈالنے والی تعلیم ہے. فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اس کی جزا جیسا کہ ظاہر ہے یہی ہونی چاہیے تھی، وہی بیان ہوئی ہے کہ تمہارے اندر، نفس کے اندر مخفی بدیاں ہیں. اگر تم چھپا کر صرف خدا کے علم میں لا کر کوئی نیکی کرتے ہو تو وہ ان مخفی بدیوں کو کاٹتی ہے. اس کا گہرا تعلق ان بدیوں سے ہے. بس ایک انسان جس کو اپنی کسی نیکی کی کہیں سے کوئی جزا نہ ملے، یہاں تک کہ ریکگنیشن ہی کوئی نہ ہو، کوئی پہچانے ہی نہ، اس کا دل لازماً خدا کی طرف دیکھے گا، خدا ہی کی طرف نظر رکھے گا. اور اس کی ایک جزا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ تمہارے اندر جو مخفی بدیاں پلتی رہتی ہیں، اللہ ان بدیوں کو اس نیکی کی اس ادا کے ذریعے دور فرما دے گا. فرمایا لیسا علیکم خداہم ولیکن اللہ، ایک فکرہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے واقف ہے جو تم کرتے ہو. لیسا علیک ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر ان کو ہدایت دینا ان معنوں میں فرض نہیں ہے کہ زبردستی ان کو ہدایت پہنچا کے چھوڑو ورنہ تم اپنے فرض ادا نہیں کر سکتے. تمہارا کام ہے ہدایت پہنچانا اور بہترین رنگ میں پہنچانا. تم نے اگر یہ کام مکمل کر دیا تو تمہارا فرض ختم ہو جاتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کام صرف پہنچانا ہی ہوتا ہے، اصل ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمایا کرتا ہے. اب اچھی سے اچھی بات اچھے سے اچھے رنگ میں کسی کے سامنے پیش کر دیں، اگر خدا اس مخاطب کو اس لائق نہ سمجھے کہ وہ ہدایت پا جائے تو آپ کی ساری باتیں بیکار جائیں گی. ایک پتھر پر جتنی مرضی موسلا دھار بارش برسے وہ بنجر کا بنجر رہے گا. بس یہ خدا فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا اور کون نہیں اٹھائے گا. فرمایا اے محمد تیرا کام اتنا ہے کہ تو ان کو ہدایت دیتا چلا جا. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. یاد رکھو تم جو خرچ کرتے ہو ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے یا خرچ کرو گے تو خدا کو عملاً خدا کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، خدا پر احسان نہیں رکھ رہا ہے. لانفسکم. امر واقعہ یہ ہے کہ خرچ ہر حال میں تمہارے اپنے لیے ہی ہے. اور اس میں یہ مضمون بھی بیان ہو گیا ہے کہ کسی غریب کو بھی جب تم دیتے ہو تو یہ نہ سمجھا کرو کہ تم نے بڑا بھاری احسان کر دیا، اس کی ضرورت پوری کی. خدا نے جو یہ وعدہ فرما دیا کہ جب تم غریب کو دو گے تو اس کے بدلے تمہاری برائیاں دور کی جائیں گی، تو عملاً تم نے اپنے اوپر احسان کیا ہے. غریب کی تو ایک مادی ضرورت پوری ہوئی ہے
تمہاری ایک روحانی اور دائمی ضرورت پوری کی گئی ہے. بس اس پہلو سے دیکھو تو خدا کا احسان ہے کہ اس نے اس نیکی کو قبول فرما لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنا تم نے فائدہ غریب کو پہنچایا اس سے بڑھ کر اپنی جان کو پہنچایا. جماعت میں چندہ دیا ہے تو تب بھی جو برکتیں چندہ دینے والے کو عطا ہوتی ہیں دنیا اور آخرت میں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے مقابل پر اس چندے کا فائدہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا. چنانچہ اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. لیکن اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، آپ کے تربیت یافتہ لوگوں، ہم جانتے ہیں کہ تم کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کسی اور فائدے کے لیے نہیں، محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو. کیسی عمدہ یاد دہانی فرمائی گئی. ساتھ ساتھ فائدے بھی بیان فرما رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی فکر ہے کہ کہیں فائدہ ہی ان کا مقصد نہ بن جائیں، ان کا مطمع نظر نہ بن جائیں. جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں کہ دل فائدوں سے نہ اٹک جائے. فرمایا یہ فائدے زائد فائدے ہیں. جو سچے مومن بندے ہیں جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، ان کی ہرگز ان فائدوں پر نظر نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے فضل کے طور پر عطا ہونے کے وعدے ہیں. ان کی نظر صرف اللہ کی رضا پر ہے، اور اس توقع کے ساتھ کہ تم ایسے ہی رہو گے ہم تم سے مزید یہ وعدہ کرتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ سارا تمہیں واپس کر دیا جائے گا. وَلَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر اس معاملے میں ظلم یعنی کمی نہیں کی جائے گی. جب عربی میں منفی مضمون اس طرح بیان ہوتا ہے تو یہ مراد نہیں ہوتا کہ پورا دے دیا جائے گا جتنا تم نے خرچ کیا ہے. وَلَا تُظْلَمُونَ کا مطلب ہے اتنا زیادہ دیا جائے گا کہ کسی ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنا تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں لوٹایا جائے گا، اس سے زیادہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ دیا جائے گا. یہاں تک کہ جو عربی محاورہ ہے کہ نفی کے رنگ میں احسان کا یا مثبت پہلو کو بیان کیا جاتا ہے، اس سے یہ مطلب بنے گا وَلَا تُظْلَمُونَ کہ تمہارے لیے یہ وہم و گمان بھی کرنا ناممکن ہو جائے گا کہ گویا کسی پہلو سے تم سے کمی کی گئی ہے. ہر پہلو سے توقع سے بڑھ کر تمہیں عطا ہوگا. بس میں امید رکھتا ہوں کہ دنیا میں جماعت کے مالی نظام میں حصہ لینے والے بھی ان نصیحتوں کو پیش نظر رکھیں گے، اور وہ جو اس مالی نظام میں کارندے بنے ہوئے ہیں، خدمت گار ہیں، وہ بھی ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خدمتیں کریں گے. اور جن کو اس معاملے میں خدمت کی توفیق ملتی ہے ان کے حق میں تو ان سب چندہ دہندگان کی جزا لکھ دی جاتی ہے جو ان کی تحریک سے چندے ادا کرتے ہیں. بس ایک سیکٹری مال اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے کہ مجھے دھکے کھانے پڑتے ہیں، جگہ جگہ دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، دن رات مصیبت پڑتی ہے، اور پھر آگے سے لوگ باتیں سناتے ہیں. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی جزا بھی تو بہت زیادہ ہے. جتنے لوگ ان کی تحریکات کو سن کر محض رضائے باری تعالیٰ کی خاطر انفاق کرتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان سب کا چندہ ان کے لیے بھی جزا بن جاتی ہے جن کی تحریک کر دیا جاتا ہے، اور دینے والے کی جزا کم نہیں کی جاتی. وَلَا تُظْلَمُونَ کا ایک یہ بھی مفہوم ہے، کسی کی جزا بھی کم نہیں کی جائے گی. دینے والے کو پورا توقع سے بھی بہت بڑھ کر دیا جائے گا، اور تحریک کرنے والے کو بھی اس سب ثواب میں شریک کر دیا جائے گا. بس اللہ تعالیٰ ہمارے مالی نظام کو اسی طرح پاک اور شفاف رکھے، رضائے باری تعالیٰ کی خاطر ہمیشہ خرچ کریں، اور اللہ کی طرف سے فضل کے طور پر جو وعدے ہیں وہ ہم پر اسی طرح نازل ہوتے رہیں. ہم سے پہلوں نے جو خرچ کیے تھے ان کا پھل ہم کھا رہے ہیں، اور مالی لحاظ سے وہ خاندان جن کے آباء و اجداد نے طرف قربانیاں دی تھیں کہیں سے کہیں جا پہنچے ہیں. بس یاد رکھیں کہ آج جو خرچ کریں گے کل ان کی نسلیں بھی اسی طرح خدا کے فضلوں کی وارث بنائی جائیں گی، مگر خدا کے لیے اس خاطر نہ کریں، محض رضائے باری تعالیٰ کی خاطر خرچ کریں. اسی میں ساری برکتیں ہیں، اور یہی سب سے بڑی جزا ہے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.